بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تقدیس، تمجید، تحلیل اور تکبیر کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات ہے، جو اللہ ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد حرف بحرف لا تعداد لا محدود انگنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا کسی طور شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، جو بھی قوم گزری ہے اللہ نے اس قوم میں ایک ہادی، رہبر، رہنما، رسول یا نبی کی شکل میں ضرور بھیجا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم سے پیار ہے کہ میری امت، میری یہ مخلوق یہ کسی بھی طرح ری ٹریک نہ ہو، رستے سے نہ ہٹ جائے، بلکہ اس کی رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں جی 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے یہ فگر تو نہیں بتایا، اللہ نے اتنی بات ضرور بتائی ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ نبیوں کے قصے آپ کو بیان کر دیے، کچھ کے بیان نہیں کیے، لیکن بھیجے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک نہ ایک نبی رسول ضرور آیا ہے، بلکہ
بعض قومیں یعنی امتیں ایسی بھی تھیں کہ جن میں ایک ہی وقت میں 2 3 نبی بھی آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اچھا اب رسول جب بھیجا گیا مقصد یہ تھا کہ امت جو ہے جو اللہ کی مخلوق ہے یہ رستے سے بھٹک نہ جائے. اس سلسلے میں اللہ نے انبیاء کا یہ سلسلہ جاری رکھا. اب جب بھی کوئی نبی آتا ہے عزیز ساتھیوں اس نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات دے کے بھیجتا ہے. یہ عقیدہ رسالت بڑا سمجھنے والا عقیدہ ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس مختصر وقت میں آپ کو یہ عقیدہ میں سمجھا دوں. جب بھی اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے تو اللہ اسے کچھ خصائص کچھ خصوصیات کچھ امتیازات سے نواز دیتا ہے. ان خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی جو بھی آتا ہے وہ بشر ہوتا ہے, وہ اپنی ہی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے. یہ اللہ کے نظام کی خوبی ہے. دیکھیں نا اگر آپ کے سامنے ایک فرشتہ آ جائے نبی بن کر آپ اسے جھیل لیں گے؟ اس کو تو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جھیل پائے. جبریل انسانی شکل میں 2 دفعہ آقا علیہ السلام کو ملنے آیا. پہلی دفعہ جب غار حرا میں آیا تھا تو اللہ کے رسول کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا, جسم کانپنے لگ گیا تھا. کسی فرشتے کو برداشت کرنے کی سمجھنے کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فرشتے کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی. فرشتہ ہر خواہش سے پاک ہوتا ہے. میرے اور آپ کے اندر تو بہت ساری خواہشیں ہیں, اچھی بھی بری بھی, بچوں کی بھی, بیوی کی بھی, رشتہ داروں کی بھی, عزیز ساتھیوں کی بھی, دوستوں کی بھی. فرشتے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی. اس لیے فرشتہ رول ماڈل نہیں ہوتا, نمونہ نہیں ہوتا انسانوں کے لیے. تو اللہ انسانوں سے ہی اٹھاتا ہے ایک فرد کو اور اس کے اوپر وحی کرتے ہیں, اس کو رسول بناتے ہیں تاکہ وہ انہی میں سے اٹھا ہوا ایک فرد ایک کمپلیٹ لائف مکمل زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار کر قوم کو دکھا دے. اس وجہ سے اللہ رسول کہاں سے بھیجتا ہے؟ قوم سے بھیجتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. یہ بڑا مشہور فلسفہ ہے نا, ہمارے ہاں جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے نور بشر کے نور بشر کے. اللہ نے یہ جھگڑے ہی ختم کر دیا. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. جو بھی ہم نے بھیجا وہ ایک مرد تھا, اسی قوم کا حصہ تھا. یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اور وجہ ریزن میں نے آپ کو سمجھا دی کہ کیوں مرد قوم کا فرد کیوں آتا ہے, تاکہ وہ رول ماڈل اور نمونہ بن سکے. دوسری بات, جب بھی اللہ کسی کو رسول بناتا ہے, اللہ کسی کو جب نبی بناتا ہے تو اس کو ایک اور خصوصیت دیتا ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ امانت دار ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو من وعن جس طرح سنتا ہے, جس طرح وہ پیغام آتا ہے اسی طرح وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. ایک بات بھی, ایک ذرہ بھی نبی اللہ کی ہدایات میں سے چھپاتا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لوگوں, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ لوگوں نے کہا جی پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ادیت الرسالہ وبلغت الامانہ. میں نے پیغام پہنچا دیا, میں نے حق کی امانت ادا کر دیا.
اللہم شہد، اے اللہ تو ان سارے 1,44,000 کے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب کے ساتھ تو گواہ ہو جا کہ محمد نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ نبی امانت دار ہوتا ہے، وہ کوئی بات نہیں چھپاتا۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر مجھے امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی شرع اگر لاگو کر دے تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد خان الرسالہ، رسالت میں خیانت کی ہے، امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ مسئلہ نبی کو نہیں پتا تھا، آج مجھے پتا چلا تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے نبی کے بعد کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی میرے بھائیوں دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہی مسئلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تیسری خوبی جو ایک عام نبی میں ہوتی ہے، ابھی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے بات نہیں کر رہا، یہ میں عام نبی کی خصوصیت بتا رہا ہوں۔ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی ریاضت کر لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جتنے مرضی گھر سے دور جا کے جنگلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ وہابیت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے رسولوں کا انتخاب صرف اللہ کرتا ہے۔ یہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے بہت بڑا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میں چلہ کاٹ کے تو صوفی بن گیا، میں چلہ کاٹ کے جی اللہ کا ولی بن گیا، نہ اللہ کی ولایت محنت سے ملتی ہے، نہ کوئی محنت سے ولی بنتا ہے، نہ کوئی محنت سے نبی بنتا ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ عطا ہوتی ہے۔ اور اس عطا میں اللہ کی نظر انتخاب جس پہ پڑ جائے، جو بڑا پرفیکٹ ہو، جو بڑا مکمل ہو، جو بڑا کامل ہو، ہر لحاظ سے درست بہترین ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں جی؟ نبی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی بندہ اپنی محنت ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہیں سے دھوکہ لگا بڑے بڑے لوگوں کو۔ اسود انسی کو دھوکہ لگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سجا بنت حارث کو دھوکہ لگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کو دھوکہ لگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ طلحہ بن خویلد اسدی کو دھوکہ لگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چلتے 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 بر صغیر میں قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو دھوکہ لگا، اس نے بھی کیا کر دیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو عقیدے کی سمجھ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنی محنت سے نبی بن ہی نہیں سکتا تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا تصور پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلہ نبوت کو اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم فرما دیا، آپ کو خاتم النبیین قرار دے دیا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے، کیوں بھائی خاتم النبیین کیوں قرار دیا؟ آپ پر ہی نبوت ختم کیوں کر دی؟ یہ ایک سوال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھیں۔ یہ اب جو میں چیزیں بتاؤں گا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عقلی دلیلیں بھی ہیں، لاجک بھی ہے، اور آپ کی نبوت کی خصوصیات بھی ہیں کہ یہ وہ خصوصیات تھیں، یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ پہلی وجہ، اللہ نے آقا علیہ السلام کو جو دین دیا وہ کامل بھی تھا، وہ جامع بھی تھا۔ اس کو سمجھیں۔ پہلی قوموں کو
اور ان کے نبیوں کو جو دین دیا گیا وہ جامع نہیں تھا، وہ کامل نہیں تھا، وہ وقتی تھا، وہ چند افراد کے لیے تھا، چند زمانوں کے لیے تھا، 100 سال کے بعد اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی تھی۔ آقا کو جو دین ملا یہ کامل ہے، یہ جامع ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں اور 1000 سال 1400 سال پیچھے چلے جائیں، کیا یہی قرآن اور سنت لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کے زمانے میں زندگی کا کوئی مسئلہ اٹھائیں، زندگی کا کوئی شعبہ اٹھائیں، زندگی کا کوئی پہلو اٹھائیں، کیا آج آپ کا مسئلہ قرآن و سنت سے حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ دین کامل ہے، یہ دین جامع ہے، اس میں بچیوں کے لیے بھی ہدایات ہے، بچوں کے لیے بھی ہدایات ہے، اس میں شوہر کے لیے بھی ہدایات ہے اور اس میں بیوی کے لیے بھی ہدایات ہے، اس میں ماں کے لیے بھی ہدایات ہے، اس میں باپ کے لیے بھی ہدایات ہے، اس میں شریعت کے بھی مسائل ہیں، مذہب کے بھی مسائل ہیں، سیاست کے بھی مسائل ہیں، دین کے بھی مسائل ہیں، معاشرت کے بھی مسائل ہیں، کاروبار کے بھی مسائل ہیں، قربانی کے بھی مسائل ہیں۔ جو مرضی مسئلہ اٹھائیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلقہ مسئلے کے اٹھائیں، کسی بھی زمانے میں جا کے اٹھائیں، یہ قرآن اور حدیث آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ لہٰذا جب اتنا جامع دین موجود ہو تو پھر کسی نئے دین کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کسی نئے دین کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری بات، پہلی قوموں میں کیا ہوا؟ پہلی قوموں میں یہ ہوا کہ جب وہ قومیں دنیا سے چلی گئیں اور ان کے انبیاء جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو سورس آف انفارمیشن تھے، جو معلومات کے ذرائع تھے، ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں وہی محفوظ نہیں رہی۔ تو جب کسی قوم کی مذہبی کتاب محفوظ نہ رہے تو دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے کتاب دی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نہیں اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ وعدہ پورا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ 7 سال کے، 8 سال کے بچے حافظ نظر آتے ہیں؟ وہ قاری صاحب کو ایک غلطی آگے نکلنے نہیں دیتے، پیچھے سے کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا، قرآن محفوظ ہو گیا اور اس کی جو زبان ہے یہ بھی محفوظ ہو گئی۔ کیسے؟ تورات عبرانی زبان میں اتری، آج عبرانی کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ زبور اس کی اپنی زبان ہے، انجیل اس کی زبان ارامیک ہے، اسے آج کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان زبانوں کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج آپ کو تورات، انجیل اور زبور ملتی ہے دا بائبل کے نام سے۔ دا بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ ساری تورات ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ساری انجیل ہے، مجموعی کا نام دا بائبل ہے۔ اور زبانیں کون سی ہیں؟ عبرانی، آرامی، مل کس میں رہی ہے؟ انگلش میں۔ جب زبان ہی ختم ہو گئی تو وہ جو کنٹینٹ تھا، وہ جو متن تھا، وہ جو گفتگو تھی، وہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن عربی زبان جس میں قرآن اترا آج بھی 22 ملکوں کی نیشنل لینگویج ہے، قومی زبان ہے۔ اور ہر ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آج بھی عربی کے اوپر MA، MPhil، PhD کی ڈگریاں کروائی جاتی ہیں۔ ہماری سرگودا یونیورسٹی میں ابھی PhD کروائی جاتی ہے عربک کے اندر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زبان سکڑ نہیں رہی ہے بلکہ مزید کیا ہو رہی ہے؟ نکھر رہی ہے۔ یہ زبان کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔
اس وجہ سے جب یہ زبان محفوظ ہے تو وہ کتاب بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور جب وہ کتاب محفوظ ہے تو عزیز ساتھیوں مزید کسی نئے دین کی نئی کتاب کی ضرورت نہیں. اور قرآن ایسا محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہیں، وہ زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں کرتے. اور میرے بھائیوں میں اس سے ایک اور آپ کو علمی بات بتاؤں. آپ 16واں سپارہ اٹھائیں، سورہ مریم پڑھیں. سورہ مریم کی دوسری آیت ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں. وہاں پہ جو لفظ رحمت لکھا ہوا ہے وہ لمبی تا کے ساتھ، جیسے آپ بچوں کو تا سکھاتے ہیں نا، لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ رحمت کا لفظ لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ورنہ پورے قرآن میں رحمت کا لفظ گول تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ فرق سمجھ آیا؟ یہ فرق پتہ کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ محمد کریم نے جب قرآن لکھوایا تھا تو لمبی تا کے ساتھ لکھوایا تھا. اس کے لکھائی کے انداز میں بھی آج تک فرق نہیں آیا. قرآن کے لکھائی کے انداز میں بھی آج تک فرق نہیں آیا. تو عزیز ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنا محفوظ ہے. میں لمبی باتوں میں نہیں جاتا ورنہ باتیں بہت ہیں. بڑے بڑے انگریز اسکالرز نے، بڑے بڑے انگریز علماء نے، اللہ اکبر، مستشرق کہتے ہیں انہوں نے جناب سر کھپا دیا، مہینوں نہیں سالوں لگائے قرآن میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے. کہتے ہیں قرآن میں آج تک نہ لغت کے اعتبار سے، نہ لینگویج کے اعتبار سے، نہ زبان کے لحاظ سے آج تک ہمیں کوئی غلطی نہیں ملی. ہم کافر ہو کر یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ قرآن جیسے محمد کریم کے قلب اطہر اترا تھا آج بھی ویسے کا ویسا محفوظ ہے. تو جب کتاب اتنی محفوظ ہو تو پھر مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی. دوسری بات، اللہ نے نا یہاں پہ قرآن نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو محفوظ کیا ہے. اب ذکر کیا ہے جی؟ قرآن تو نہیں کہا، یہ مسئلہ سمجھے. یہاں پہ ذکر کہا ہے. ذکر سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والی ساری وحی ہے. اس میں قرآن بھی شامل ہے، میرے نبی کی حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ نبی کے اوپر بھی تو وحی آتی تھی نا. تو جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح میرے بھائیوں میرے نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے. ایک ایک حدیث محفوظ ہے. اور کس طرح محفوظ ہے کہ آج کسی بندے کا بایو ڈاٹا آپ نکالیں جو حدیث کو بیان کرتا ہو، اس کا پورے کا پورا بایو ڈاٹا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ بندہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پلا بڑا، کس سے اس کی شادی ہوئی، کس کے ساتھ اس کے مراسم تھے، کون اس کے اساتذہ تھے، کون اس کے تلامذہ اور شاگرد تھے، کریکٹر وائز کیسا تھا، اخلاق وائز کیسا تھا، اس کی بات قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. ایک ایک چیز جو نبی کریم کی بات کو بندہ بیان کرتا ہے اس کے بارے میں ایک ایک چیز محفوظ ہو گئی. الاصابہ فی تمییز الصحابہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. اس کے مقدمہ میں ڈاکٹر سپرنگر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی نبی سے محبت پر حیران جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے 5000 سے زائد لوگوں کی زندگیوں کا ریکارڈ محفوظ کر دیا. میں اگر آپ کو کہوں نا کہ یار میرا ریکارڈ محفوظ کرو تو شاید آپ سے میرا ریکارڈ بھی نہ بن سکے. کتنا ٹائم لگے گا؟ آج کے اس تیز ترین دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین کرام نے کیا کیا؟ 5000 سے زائد لوگوں کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے کتابوں میں لکھ دیا. آج جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا جی یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس میں فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا کردار ٹھیک نہیں ہے. ہم نبی کی طرف بات بھی وہ منسوب کرتے ہیں جو بات بالکل کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے. وہ عزیز ساتھیوں، عبداللہ بن عمر تھے نا، اللہ رضی اللہ تعالی عنہما،
ایک جگہ پہ جا رہے تھے، ایک درخت آیا تو وہاں پیشاب کرنے کی، جس طرح بندہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ وہاں پہ ویسے بیٹھ گیا، پیشاب کو نہیں کرنا تھا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا، پیشاب تم نے کیا کوئی نہیں، ایسے ہی تم یہاں بیٹھ گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی ادا ہے کہ یہاں بیٹھ کر میرے نبی پیشاب کرتے تھے، میں نے اس ادا کو بھی اپنے دماغ میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اس ادا کو بھی دماغ میں کیا رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ نبی کھانا کیسے کھاتے ہیں یہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا ہے، نبی ٹیک لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے یہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا ہے، نبی ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے تو ران کا کپڑا ننگا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا ہے، نبی نماز کیسے پڑھاتے تھے یہ بھی لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق کوئی ایک شعبہ اٹھائیں، کوئی ایک پہلو اٹھائیں، آپ کو ہر شعبے ہر پہلو سے متعلق مستند معلومات مل جائیں گی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں قرآن محفوظ ہے وہاں میرے نبی کی زندگی کے گوشے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اب مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے خصوصیات دی ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مثلی ومثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک قوم نے ایک گھر کا وزٹ کیا، ایک محل کا وزٹ کیا، محل بڑا خوبصورت بڑا شاندار، لوگوں نے کہا یار یہ محل تو بڑا پیارا ہے، یہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، کاش اس کے معماران، اس کو بنانے والے، اس کے مستری حضرات یہ ایک اینٹ لگا دیتے تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اس محل کی، وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ، میں اس قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اب نہ اس محل سے کوئی اینٹ نکالی جا سکتی ہے، نہ اس محل میں کوئی اور اینٹ لگائی جا سکتی ہے، یہ ختم نبوت ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بیٹے تھے لیکن وہ مرد نہیں بن سکے، بچپن میں کیا ہو گئے، فوت ہو گئے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، جب کمپنی کوئی چیز بناتی ہے اس کو سیل کرتی ہے، اس کے آخر میں اپنی مہر لگاتی ہے، کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی اگر مہر کھلی ہوگی تو چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور اس نبوت کے محل میں گھسنے کی کوشش کرے گا، وہ لعین مردود تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز ساتھیوں، بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ احمدی تحریک، قادیانی تحریک چلی، مرزا غلام احمد قادیانی پہلے بڑا اچھا مناظر تھا، بہت زبردست مناظر کرتا تھا، آریاؤں سے اور انگریزوں سے اس کے بڑے زبردست مناظرے ہیں۔ بعد میں اس کے اوپر جب بھوت سوار ہوا یا اس کو لوگوں نے تیار کیا تو اس نے جا کے نبوت کا کیا کیا، دعویٰ کیا۔ پھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1974 7 ستمبر کو اسمبلی میں بل پاس ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ریزن ہے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو نے کہا تم بھی کافر۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو وہ اس تحریک کو لائے اسمبلی میں اور قانون پاس ہوا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر پابندی عائد ہو گئی، ان کو اپنا مذہبی لٹریچر جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رکھنے کی تلقین کی گئی۔ حالیہ دنوں میں یہ مبارک ثانی جو کیس آیا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے تفسیر صغیر چھاپی اور تفسیر صغیر چھاپ کر اس کو عوام میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔
یہ کیس جو ہے وہ لگا اور ہمارے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد یہ کیس گیا. انہوں نے اس میں یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اسلامی اسٹیٹ ہے اور اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اس لیے یہ کیا کر سکتے ہیں، اپنی تبلیغ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسا طوفان بدتمیزی آیا ہمارے اندر نا. ایک اور بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، غلو کا مسئلہ. ہم چھوٹی سی بات لیتے ہیں اور پکڑ کے کوئی ادارہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی مذہبی آدمی ہو، ہم اس کی تہس نہس کر دیتے. ہم اس کو اپنی صفائی کا موقع ہی نہیں دیتے. اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نے بھی صفائی کا موقع نہیں دیا. کسی نے اس کو قادیانی قرار دے دیا، کسی نے اس کو لانتی قرار دے دیا، حالانکہ وہ ہماری سپریم کورٹ کا کیا ہے، چیف جسٹس ہے. صفائی کا موقع تو ملنا چاہیے نا. یہ تو اسلام کہتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. بعد میں جب مفتی تقی عثمانی اور اس طرح کے بڑے جلیل القدر علماء نے جا کر قاضی صاحب کو مسئلہ سمجھایا تو پھر انہوں نے کہا ہاں جی واقعی میری کیا ہے، غلطی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. آج سے میرا وہی موقف ہے جو علماء کا موقف ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کر لیا، واپس لے لیا. اور اس میں آپ کی جماعت کے جو وکیل ہیں سندھو صاحب وہ بھی شریک ہوئے، دیگر بہت سے لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی اور یہ ایک فیصلہ جو متنازع فیصلہ تھا وہ کیا ہو گیا، واپس ہو گیا. عزیز ساتھیو، یہ مسئلہ موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھولے نہ بنیں، بچے نہ بنیں. یہ مسئلہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں. کسی طرح کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ اپنی عبادت سے، نہ اپنی ریاضت سے. اور اگر اس بنیاد پر کوئی بھی آپ کو لٹریچر دیتا ہے تو عزیز ساتھیوں اس سے دور رہیں. اور اگر اس بنیاد پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ضرور اپنا احتجاج لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر اس طرح کے کسی فیصلے کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صفائی کا موقع ضرور دیں. اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کی کوشش نہ کریں. لوگ بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر گنہگار کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے، اس کی توبہ کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ اگر وہ تائب ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اسلام کے دائرے میں آ سکتا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اپنا یہ عقیدہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اسے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے.